السلام علیکم. النحو الواضح الجزء الثانی من المرحلة الثانویہ. اس کتاب کا فرسٹ ایریا ہے المبنی والمعرب من الافعال والاسماء. مبنی معرب کے کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو آخر میں چینج نہیں ہوتا ہے وہ ہے مبنی، آخر چینج ہوتا ہے وہ ہے معرب. تو مبنی افعال سے بھی آئے گا، اسماء سے بھی آئے گا، معرب بھی اسماء سے بھی ہوگا، افعال سے بھی ہوگا. تو ہمارا فرسٹ ڈسکشن ہے المبنی من الافعال. افعال سے مبنی کیسے آئے گا اور کس پر مبنی ہوگا. کس پر مبنی ہوگا بولے تو ہمیشہ ایک ہی حرکت پر نہیں مبنی، کبھی فتح پر ہوگا، کبھی سکون پر ہوگا، کبھی آخر کو حذف کرنے سے ہوگا، یا کبھی نون کو حذف کرنے سے ہوگا. ایسے بہت حالت میں مبنی ہو سکتا ہے. تو افعالوں میں سے مبنی کیسے آتا ہے، کس پر مبنی ہوتا ہے، یہ ہے فرسٹ چیپٹر کا ڈسکشن. المبنی من الافعال. افعال آپ لوگوں کو معلوم ہے 4 قسم ہیں، اور یہاں امر نہیں، دونوں ایک ساتھ ہے. اور ماضی پورا مبنی ہے، اور امر بھی مکمل طور پر مبنی ہے، اور مضارع فعل اکثر معرب ہے اور 2 حالت میں مبنی ہوتا ہے. المضارع المتصل بنون التوکید یا نون الاناثی. نون النسوہ یا نون التوکید ثقیلہ ہو تو یا خفیفہ ہو تو نون النسوہ نون التوکید آنے وقت مضارع مبنی ہے، باقی تمام حالت میں مضارع معرب ہے، اور ماضی امر دونوں ہمیشہ مبنی ہو سکتا ہے. نیکسٹ، ماضی کتنا حالت میں یا کتنی حرکت پر مبنی ہوتا ہے. تو 3 حالت میں مبنی ہو سکتا ہے ماضی. ایک سکون پر مبنی ہو سکتا ہے، دوسرا مبنی علی الضم، ضم پر مبنی، تیسرا مبنی علی الفتح. فرسٹ، سکون پر ماضی فعل کا مبنی ہوتا ہے، وہ ایک ہی حالت میں ہے. اذا اتصل بضمیر رفع متحرک، حرکت والا رفع کا ضمیر اس کے ساتھ متصل ہو تو. وہاں دھیان دینے کے 2 پوائنٹ ہے، ایک ضمیر متصل ہونا ہے، دوسرا متحرک ہونا ہے. متحرک ہونا بولے تو گردن کرنے وقت ٹوٹل 14 آنا، وہ 14 میں سے 9 اوزان کیا ہے، مبنی علی سکونی ہے. فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا. تو یہ سب کیا ہے، رفع کا ضمیر بھی ہے، متحرک بھی ہے. ایسا کچھ ضمیر آئے گا وہ رفع کا ہے، متحرک نہیں، جیسے فعلت. فعلت رفع کا ضمیر ہے لیکن کیا نہیں، متحرک نہیں ہے. فعلو، وہاں بھی رفع کا ضمیر ہے لیکن کیا نہیں، متحرک نہیں ہے. تو متحرک بھی ہونا ہے، رفع کا ضمیر ہونا ہے، اس حالت میں مبنی علی سکونی ہوگا ماضی افعال. تو 14 میں سے ٹوٹل 9 ماضی کا اوزان کیا ہے، مبنی علی سکونی ہے. پھر نیکسٹ مبنی علی الضم. مبنی علی الضم کب ہوتا ہے، اذا اتصل بواو الجماعت، ایک ہی حالت میں ہے، واو الجماعت ماضی کے ساتھ ہونے وقت مبنی علی الضم ہوگا. فعلوا، ضربوا، کتبوا. پھر لاسٹ مبنی علی الفتح. مبنی علی الفتح کب ہوتا ہے، فیما عدا ذالک، اس کے علاوہ. تو ہم ٹوٹل 14 ہے، 14 میں سے 9 مبنی علی سکونی ہے اور ایک مبنی علی الفتح ہے. پھر کتنا باقی ہے، مبنی علی الضم ہے ایک، پھر 4 باقی ہے، وہ چاروں کیا ہے، مبنی علی الفتح ہے. فعل، فعلا، فعلت، فعلتا. اوکے، تو یہ سب کا مثال ہے. مبنی علی سکونی کا 2 مثال دیا ہے. رکبت الفرسا، فعلت الصحیحہ. تو رکبتو، تو ضمیر ہے، رفع کا ہے. رفع کا بولے تو اے فاعل کی جگہ پر آتا ہے اور متحرک بھی ہے، فعل رکبتو ہے نا. اور فعلتی، وہ بھی
ضمیر رفع متحرک متصل بھی ہے. اور مبنی علی الضمی کا مثال ہے التجار ربحوا العمال تعبوا، مبنی علی الضمی ہے. پھر مبنی الفتحی کا دو مثال ہے حضر الغائب تمیز الطالب. اوکے، تو ماضی میں بس اتنا سمجھنا ہے، 3 حالت میں مبنی ہوگا، اور اکثر مبنی سکون پر ہے، 9 حالت میں آ جائے گا، اور 1 حالت میں لمح پر مبنی ہوگا، باقی 4 حالت میں کیا ہے؟ مبنی علی الفتحی ہے. اور اصل اعراب مبنی علی الفتحی، کیونکہ فتحا ضربا اور فرسٹ والا باتوں پر مبنی ہے نا، تو وہ ہے ماضی کا اصل اعراب، لیکن اکثر جگہ پر سکون پر مبنی ہوتا ہے. تو یہ ہے ماضی کا مبنی. نیکسٹ ہم چرچا کرتا ہے مضارع میں مبنی کب ہوتا ہے. مضارع میں پہلے بتایا ہمیشہ مربی ہوتا ہے، لیکن 2 ہی حالت میں مبنی ہوگا. فرسٹ وہ بھی 2 حالت میں آئے گا، ایک مبنی علی السکونی، دوسرا مبنی علی الفتحی. مبنی علی السکونی کب ہوتا ہے؟ اذا اتصلت به نون النسوتی، مضارع کے ساتھ نون نسوہ آنے وقت وہاں مبنی علی السکونی ہے. جیسے البنات یأکلنا، النساء یطبخنا، یفعلنا. یفعلنا وزن پر آنے وقت وہاں سکون پر مبنی ہے. اور فتح پر مبنی ہوگا کب؟ اذا اتصلت به نون التوکید ثقیلۃ او خفیفۃ. نون التوکید اس کے ساتھ آئے تو، خفیفہ ہو تو ثقیلہ ہو تو نون التوکید آنے وقت بھی مضارع فتح پر مبنی ہوگا. اس کا مثال ہے وسط نون التوکید، دونوں نون الثقیلہ کا مثال دیا ہے یہاں. لانصرن المظلوم، لاجیدن عملی. جیدن دن انصرن، را کو فتح ہے، دال کو بھی فتح ہے. تو نون توقید آئے تو فتح پر مبنی ہے، نون النسوہ آئے تو سکون پر مبنی ہے مضارع، باقی تمام حالت میں مضارع معرب ہے. پھر نیکسٹ امر فعل کب مبنی ہوتا ہے؟ امر فعل میں ٹوٹل 5 ٹائپ کا مبنی ہے. فرسٹ مبنی علی السکونی، سکون پر مبنی ہوتا ہے کب؟ اذا کان صحیح الآخر ولم يتصل به شیء او اتصلت به نون نسوت. 2 حالت میں امر فعل 2 حالت میں سکون پر مبنی ہوگا. فرسٹ حالت یہ ہے، اور امر فعل کا اصل فارم ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جوڑا، مطلب نون ناس، نون النسوہ، یا المخاطبت اور واو الجماعت، ایسا کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. فرسٹ فارم میں امر فعل آنے وقت سکون پر مبنی ہوگا. جیسے قل، اضرب، اذهب، اکتب، تو اس کو سب آخر میں کیا ہے؟ سکون ہے نا. اور دوسرا حالت یہ ہے امر فعل کے ساتھ نون نسوہ آئے تو. اوکے، تو نون نسوہ کا ایک پوائنٹ ہے، ماضی میں اور مضارع میں، امر میں، تینوں جگہ پر نون نسوہ آنے وقت سکون پر مبنی ہے. تو نون نسوہ کا ایک الگ قاعدہ ہو گیا. نون نسوہ آنے وقت بھی کیا ہوگا؟ سکون پر مبنی ہوگا. تو 2 مثال ہے آتے ابا کا، وہ کس کا مثال ہے؟ سوئی الاخر ولم یتصل به شیء، ان کا مثال ہے. اور ترزنا ثیابا، ترزنا ثیابا، اکتبنا، اضربنا، قلنا. تو یہ سب حالت میں کیا ہے؟ امر فعل سکون پر مبنی ہوگا، یہ 2 حالت میں. پھر دوسرا پوائنٹ ہے امر فعل فتح پر مبنی ہوگا ایک ہی حالت پر. اذا اتصلت به نون التوکید ثقیلۃ او خفیفۃ. مضارع کے جیسا ہے یہ، مضارع میں بھی نون نسوہ آئے تو سکون پر مبنی ہوگا، اور مضارع میں ثقیلہ خفیفہ کا نون التوکید آئے تو فتح پر مبنی ہوگا. امر فعل بھی اس طرح ہے، ثقیلہ کا خفیفہ کا دونوں کا نون توکید امر فعل کے ساتھ آئے تو امر فعل فتح پر مبنی ہوگا. اس کا مثال ہے اترکن الجدال، نون الخفیفہ کا مثال ہے احسنا خلقکا. تو یہ دونوں نون خفیفہ کا مثال دیا ہے. تو اترکن نہ ہو تو احسنا نہ ہو تو دونوں حالت میں بھی کیا ہوگا؟ فتح پر مبنی ہوگا. اوکے، نیکسٹ تیسرا اور چوتھا، سوری میں پہلے 5 حالت میں امر فعل کیا ہے؟
मबनी होगा बोला तो 5 हालत में नहीं 4 हालत में है। तीसरा हालत ये है मबनी वाला हरफ हरफुल इल्लत, इल्लत का हरफ़ों को हदफ करने पर मबनी होगा। इल्लत का हरूफ आपका मालूम है अलिफ वाव या, तो मुअत्तलुल आखिर हो तो मुअत्तलुल आखिर बिल अलिफ़ी, मुअत्तलुल आखिर बिल वावी, मुअत्तलुल आखिर बिल याई, तो उसको अम्र फ़िल बनाने वक्त वो आखिर का वो हरफ़ों का हदफ करने पर होगा। कभी मबनियुन अला हदफिल अलिफ़ी होगा, कभी मबनी अला हदफिल याई होगा, कभी अला मबनी अला हदफिल वावी होगा। तो मुअत्तल आखिर हो तो अम्र फ़िल हमेशा मबनी है, किस पर मबनी है, अला हदफी हरफ इल्लती, जो इल्लत का हरफ वहाँ है वो इल्लत का हरफ को हदफ करने पर मबनी है। उसका मिसाल है अफ़शिश सलामा, फ़शा यफ़शी अफ़शिश सलामा, वहाँ क्या है फ़शा यफ़शी मुअत्तलुन बिल या था, वो याद को हदफ कर दिया। तो जो मुलारी मुअत्तल आखिर है उसका मुलारी चेक करना, मुलारी में कौन सा हरफ है देखना, तो उस हरफ होगा उसका असल है। ओके, तो अफ़शी फ़शा यफ़शी है तो समझा वहाँ मुअत्तलुन बिल याई है। तो मुलारी फ़ेल में ये फ़ेल आने वक्त किस तरह होता है उसके हिसाब से होगा इसका हदफ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है मुअत्तल आखिर हो तो उसको हदफ करने पर है मबनी अम्र में। और लास्ट पॉइंट है मबनी अला हदफ नूनी, नून को हदफ करने पर होगा। ये 3 हालत में आया, कभी इधर तसलत भी अलिफुल इस्नैन, अलिफुल इस्नैन आए तो, वाउल जमात आए तो, या अल मुखातबत आए तो। ओके, उक्तुब उक्तुबा, उक्तुबानी नहीं कहा। मुलारी में यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, वो नून को वहाँ ज़िक्र किया है, लेकिन अम्र में होने वक्त उक्तुब उक्तुबा उक्तुबु उक्तुब उक्तुबानी उक्तुबूना नहीं कहता है। तो उक्तुबानी वहाँ नून को अदफ़ है, वो अदफ़ करने का सबब क्या है, ये है अम्र फ़िल मबनी है नून को अदफ़ करने पर, कब अलिफ़ुल इस्नैनी आए तो। उक्तुबूना अम्र फ़िल मबनी है नून को अदफ़ करने पर, वाउल जमात आए तो उक्तुबी उक्तुबीना नहीं कहता है, क्योंकि वहाँ याल मुखातब है। याल मुखातबत वाउल जमात अलिफुल इस्नैन ये तीनों अम्र फ़िल के साथ आने वक्त वहाँ नून को हदफ करना है, नून को हदफ करने पर है मबनी। तो अम्र फ़िल 4 तरीका में मबनी होता है, एक सुकून पर, दूसरा फ़तह पर, तीसरा इल्लत का हरफ को हदफ करने पर, और चौथा नून को हदफ करने पर। तो आज हम बस इतना चर्चा किया। अफ़आल से मबनी, अफ़आल से माली अम्र हमेशा मबनी है, लेकिन माली 3 तरीक़ा में मबनी होता है, और अम्र फ़िल 4 तरीक़ा में मबनी होता है। मुलारी हमेशा मुरब है, लेकिन 2 हालत में मबनी हो सकता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, शुक्र लकुम।